अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त वजदान राव। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह के, लोग बड़ी हैरानगी से सोचेंगे कि मैंने यही टॉपिक चूज क्यों किया है। दुनिया में बहुत से टॉपिक हैं, दुनिया की बात तो छोड़े, पाकिस्तान में ही बहुत से इस तरह के टॉपिक हैं जिन पे मैं बात कर सकती थी, वीडियो बना सकती थी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के खेल, पाकिस्तान की सेहत के मामला, पाकिस्तान की तालीम, बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉपिक थे जो कि मैं चूज़ कर सकती थी। लेकिन मैंने टॉपिक कुछ इस तरह का चूज़ किया है कि आप सब लोग हैरान होंगे और सोचेंगे भी कि इस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा मकसद क्या था। सादत हसैन मंटू, आप इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये बंदा कौन था और क्या करता था। ये बंदा मेरी तरह ही एक इंसान था और मेरा नहीं ख्याल कि इसने कभी कोई फहश बात की है या फिर कोई वल्गैरिटी दिखाई है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे माशरे का एक नंगा सच, तल्ख सच, जो कि हम लोग सुनना नहीं चाहते, हमारे सामने बयान किया। यानी कि जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक सादत हसैन मंटू साहब का भी फेवरेट टॉपिक रहा है, एक तवाइफ के बारे में। तवाइफ क्या है, क्यों है, कैसे है और इसको बनने पे मजबूर कौन करता है तवाइफ। थोड़ा सा सोचेंगे हम। तवाइफ का लफ्ज हमारे ज़हन में जैसे ही आता है तो हम उसके एक इंसान नहीं समझते। हालांकि तवाइफ मेरी तरह एक औरत है, एक जीती जागती सांस लेती इंसान है जिसके जज्बात है, जो कि इज्जत चाहती है और माशरे में एक मुकाम चाहती है। लेकिन हम लोग जैसे ही तवाइफ का लफ्ज हमारे जहन में आता है, हम सबसे पहले उसके बारे में जो सोचना शुरू करते हैं और उसको जो अलकाबात देते हैं, उनमें सबसे पहले होता है रंडी, एक गश्ती औरत, जिस्म बेचने वाली, सेक्स वर्कर। हमें ये समझ नहीं आता कि तवाइफ को तवाइफ बनने पे मजबूर कौन करता है। तवाइफ का गाहक कौन होता है? शरीफ ज़ादे, इज्जतदार घरानों के मर्द या बिगड़े हुए मर्द? वो मर्द जिनको हम शरीफ समझते हैं, जिनकी जेबें पैसों से भरी होती हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते, वो हमारे लिए इज्जतदार है। हमारे लिए तो गलत जो है वो रंडी है, जो कि अपना जिस्म बेचकर पैसा कमा रही है, जो अपनी आग बुझा रहे हैं, जो अपनी हवस बुझा रहे हैं, वो तो हमारे लिए इज्जतदार मर्द है। तवाइफ साजी में एक बेहतरीन किरदार कौन अदा करता है? माजरत, बेहतरीन लफ्ज पे जो है आपको इतराज होगा, लेकिन इस तवाइफ को बनाने में हाथ किसका, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मौलाना तारिक जमील साहब जो थे, उन्होंने कुछ तवाइफों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप लोग शादी क्यों नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे शादी कौन करेगा। तो मौलाना तारिक साहब ने उनकी जो थी कुछ तवाइफों की शादी करवाई इज्जतदार घराने में और उनको इज्जत दी। मतलब कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपना जिस्म नहीं बेचती है, मजबूरियों से इस तरह करने पे मजबूर करती है वो। और बहुत से हमारे जो मर्द होते हैं वो ज़बरदस्ती औरतों को बेचते हैं और उनको इस धंधे पे लगाते हैं, उनसे अपनी हवस बुझाते हैं। लेकिन हमेशा गलत तो सिर्फ तवाइफ को ही कहा जाता है। फिर आते हैं एक और नुक्ते की जानिब, पेशावर मुजरिमों का धंधा। बहुत से लोग जो होते हैं बच्चियों को और लड़कियों को, मासूम लड़कियों को अगवा करने के धंधे में मुलविस होते हैं। कुछ लोग यतीम खानों में जाकर कफालत के नाम पे लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन्हें पहुंचाया जाता है हीरा मंडियों में। उसके बाद दूर दराज के इलाकों से लड़कियों को शादी के नाम पर चूना लगाया जाता है, उन्हें झांसा देकर इस दलदल में फेंक दिया जाता है। और ये मुजरिम जो होते हैं बहुत धड़ल्ले से इसके बारे में जो है इस जुर्म में मुलविस होते हैं। लेकिन आज तक हमारे किसी सियासतदान ने, हमारे किसी बब्बर शेर जो इंटेलिजेंस के हैं, उन्होंने, हमारी फौज ने या किसी भी कानून के अदारे ने हरकत नहीं की है कि वो इसके बारे में कोई कानून साजी कर सके और इसके बारे में बात कर सके और इन लड़कियों को जो कि दलदल में धंसती चली जा रही हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि लाइसेंस मिल चुका है आपको जुर्म करने का, आप जुर्म धड़ल्ले से कर सकते हैं और आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है।
ہم قانون سازی کر کے اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کون کرے اور کدھر کرے، کیسے کرے، مین سوال ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر عورتوں کی تعلیم کو ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر بار تعلیم کے لیے غربت کو الزام ٹھہرانا میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھی بات ہے۔ اگر آپ اپنے بچے اور بچیوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں نہیں بھیج سکتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو شعور دینے کے لیے کم از کم گھر سے ان کو تعلیم و تربیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ بہت معمولی سی رقم خرچ کر کے ان کو کتابیں دلوانی چاہیے تاکہ بچیوں میں اسپیشلی اچھے برے کی تعلیم آئے، اور اگر کل کو والدین کا سہارا ان کے سر پر نہ رہے، انہیں اس معاشرے کی سختیوں سے لڑنا پڑے، تو بجائے کہ وہ غلط راستہ استعمال کریں، وہ ایک باعزت طریقے سے روزگار سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور مختلف طرح کے دیہات میں جو ہے یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ زمین وغیرہ کے چکروں میں جو ہے بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی جاتی ہیں کہ اگر بچی کو شعور آ گیا تو وہ ہم سے حصہ مانگے گی، وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو بچیوں کو تعلیم کے زیور سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے، اور جب بچیوں کو معاشرے میں اٹھنا پڑتا ہے اپنے لیے، تو ان کے پاس سوائے جسم بیچنے کا کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ جسم بیچنا یہ تصور اس طرح کا ہے کہ عورت ایک بار ہل کے رہ جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ معاشرہ اتنا سخت ہے کہ وہ عورت کو مدد کرنے کی بجائے اس کے جسم سے کھیل کر اسے پیسے دینا پسند کرتا ہے۔ تو تعلیم کی کمی بھی جو ہے طوائف کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہو تو شاید وہ ایک اچھی جاب کر سکے، روزگار سے وابستہ ہو سکے، لیکن بڑی شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، ہمیں وہاں پہ جاب بھی نہیں ملتی ہے، تو وہاں سے لوگ جو ہوتے ہیں نا باعزت اور پیسے والے بھیڑیے جو ہوتے ہیں، وہ عورت کا جسم جو ہے وہ نوچتے ہیں اور اس کو چند پیسے دیتے ہیں۔ سچائی سنتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوگی آپ لوگوں کو بھی، مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن طوائف کے بارے میں ہمیشہ سے میں کھوج لگانا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک عورت کے پاس مجبوری میں صرف جسم بیچنے کا آپشن ہی رہ جاتا ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ مرد جو ہے ہمیشہ سے ایک ہاتھ دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے لینا پسند کرے گا۔ ہمارے یہاں پہ ایک طوائف پہ پیسہ لٹایا جا سکتا ہے اپنی ہوس بجھانے کے لیے، لیکن اسے عزت نہیں دی جاتی، اسے اپنا نام نہیں دیا جاتا۔ معاشرے کی یہ ناانصافی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک بدصورت عورت سے تو شادی کر لے گا، لیکن ایک خوبصورت طوائف جو ہوتی ہے اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اس پہ پیسے ضرور لٹائے گا، نوٹوں کی بارشیں کر دے گا، لیکن کبھی بھی وہ اسے اپنی عزت نہیں بنائے گا، کیونکہ وہ سوسائٹی سے بھی، ایک سوسائٹی کا پریشر بھی اتنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنی جرت کر لے کہ اس طرح کی عورت کو اپنا نام دے دے، عزت دے دے، تو ہمارا معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا، اس کو تانوں کی بارش کر کے اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ طوائف صرف اور صرف نفرت کے لیے اور اپنے جسم بیچنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو عزت نہیں بالکل بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ناانصافی ہے کہ طوائف کو صرف جسم یوز کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا صرف جسم یوز کرنا ہے، اس سے اپنی ہوس بجھانی ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ باعزت روزگار تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو القابات جو دیتے ہیں اسی کا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے یاش طبی حضرات کی حوصلہ افزائی، جو ان لڑکیوں سے طرح طرح کے کام کرواتے ہیں۔ کوئی انہیں دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جہاں ان لڑکیوں کو بھیج کر دوسروں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان لڑکیوں سے منی لانڈرنگ کا کام بھی کروایا جاتا ہے۔ کوئی ان کو فلموں اور ڈراموں میں جو ہے کام کرنے کا لالچ دے کے، ایک سپر سٹار بننے کا لالچ دے کر ان کے جسموں کو بڑے پیمانے پہ بیچا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں سیاسی پارٹیوں میں بھرتی کر کے مختلف نامور لوگوں کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کے کوارٹرز تک ان بچیوں کی جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے، ان کو یوز کیا جاتا ہے۔
لیکن بحیثیت مجموعی ان بن ماں باپ کی بچیوں کا بیک گراؤنڈ انتہائی جو ہے تاریخ ہوتا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جب تک ان پہ جوبن رہتا ہے لوگ ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں. لیکن جیسے یہ کشش ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ، ہمارا معاشرہ جو ہے انہیں اٹھا کر فٹ پاتھ پہ لا پھینکتا ہے اور ان کے بارے میں جو ہے ہم انہیں رنڈیاں گشتیاں کہہ کر اپنے اندر کی جانوریت جو ہے ان کو دکھاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جسم فروشی کو ایک سنگین جرائم جو ہے وہ قرار دینا چاہیے، اور یہ جو عورتیں جسم فروش ہوتی ہیں، جو جسم بیچتی ہیں، اپنا جسم نچواتی ہیں، ان لوگوں کو جو ہے باعزت روزگار فراہم کرنا چاہیے. انہیں ہمارے معاشرے کے لوگ عزت دیں اور ان کے بارے میں جو ہے ہمیں بات کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے تو ہمیں سر نہیں جھکانا چاہیے، ہمارا سر جھکنا نہیں چاہیے. ہم دوسروں کو تانے مت دیں کہ فلاں بندے نے اس کو عزت دی. اگر کسی کا ماضی اگر کسی کا خراب ہے بھی تو اسے مستقبل میں ایک باعزت زندگی جینے کا پورا حق ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو لائک کیجئے گا. بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو آپ دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا، میری حوصلہ افزائی کیجئے گا کمنٹس میں، تاکہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں اور اس طرح کے ٹاپک چوز کر سکوں جن کے بارے میں دوسرے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.